أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. سورہ ملک کا دوسرا درس ہے. کل یہ سورت شروع ہوئی تھی. آیت نمبر 12 سے تلاوت ہوئی ہے. گزشتہ درس میں سورہ ملک کی فضیلت روزانہ رات کو تلاوت کرنے کی بیان ہوئی تھی. عذاب قبر سے بچانے والی یہ سورت ہے. جہنم سے نجات دلانے والی یہ سورت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تمنا تھی کہ ہر امتی کو یہ سورت یاد ہو، ہر امتی کو یہ سورت یاد ہو. ان الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے، بن دیکھے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف. لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. اجر کبیر، بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف ہونا چاہیے، خوف خدا. یہ ایمان کا ایک بہت بڑا لازمی حصہ ہے، ایمان کا ایک لازمی جز ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو یہ چیز نصیب ہے ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے بڑا اجر و ثواب ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی باتیں چھپا کر کرو یا زور سے کرو. اسروا کہتے ہیں آہستہ آواز سے. قولکم، اپنی بات، اپنے قول کو. أَوِ اجْهَرُوا، یا زور سے کرو. یعنی تم اپنی باتوں کو چھپا کر کرو یا زور سے کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو دلوں تک کی باتوں کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ زبان سے آنے سے پہلے جو دل میں خیال اور بات جمی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے. انسان کوئی بات کرتا ہے تو پہلے وہ دل میں، دماغ میں پکاتا ہے، پھر وہ زبان پر لاتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے عمل سے بھی واقف ہیں، اس کے بولوں سے بھی واقف ہیں. اس کے بول پر آنے سے پہلے، اس کی زبان پر آنے سے پہلے دل کے خیالات اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کا علم نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، یقین نصیب فرمائے کہ ہماری ہر چیز سے، ہمارے ہر کام سے، ہر بول سے اللہ باخبر ہے. ہم چھپ کر کوئی کام کریں یا کوئی بات بولیں، یا ہم دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات رکھتے ہوں جو ظاہر نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے. الا یعلم من خلق،
کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے؟ یعنی جو پیدا کرنے والا ہے وہ نہ جانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو تو ضرور معلوم چلے گا کہ کیا کر رہے ہو۔ جس ذات نے ہمیں بنایا ہے وہ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری باتوں سے باخبر نہ ہو؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، جبکہ وہ بہت باریک بین ہیں، مکمل طور پر باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قول و فعل و عمل سے مکمل طور پر باخبر ہیں۔ هُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، جس نے تمہارے لیے زمین کو ذَلُولًا، نرم بنایا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، لہٰذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو، تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور روزی تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو بنایا اور پھر کہا کہ زمین میں چلو پھرو اور روزی تلاش کرو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محنت کرنے سے روزی ملتی ہے، چلنے پھرنے کا حکم ہے۔ فمشو معنی چلے پھرو، یعنی زمین میں محنت کے لیے نکلو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اب اللہ تمہیں روزی دیں گے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کی روزی کھاؤ۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے، ایک تو یہ بات بتا رہی ہے کہ زمین میں چلنا پھرنا منع نہیں ہے، یعنی سیر و تفریح کی نیت سے زمین میں جانا آنا یہ منع نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو سیر و تفریح، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، تو یہ تو ایمان والے کی زندگی نہیں۔ لیکن کبھی کبھار سیر و تفریح کے لیے زمین میں چلنا پھرنا اس کی گنجائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین میں چلو پھرو، محنت کے ارادے سے نکلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کا رزق کھاؤ۔ تو چلنے پھرنے اور محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روزی کو جوڑ دیا ہے، اور یہ تو بہت سارے احادیث کے مضامین سے بھی بات معلوم چلتی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھو، اس کوشش میں مت رہو کہ روزی جو مقدر میں ہے وہ مل جائے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے جو ملنا ہوگا وہ مل جائے گا، جو بھی ملنا ہوگا وہ ملے گا، لیکن محنت سے ملے گا۔ تھوڑی بہت انسان کو اللہ نے انسان کو محنت کا مکلف بنایا ہے، کوشش کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، آخری مقام ہمارا اللہ ہی کے پاس ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اب اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، انسانوں کی غفلت والی نیند سے ان کو جگا رہے ہیں۔ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ملنا ہے، لیکن انسان دنیا میں جو بدعمالیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں بسا اوقات دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ جیسے کہ قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسایا تھا، اور وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے، دھنستا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات سے باخبر کر رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے کبھی بے خبر مت ہونا، زمین میں تم جو کچھ کر رہے ہو اس بات سے بے خبر نہ ہونا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ زمین پھٹ جائے اور انسان اندر دھنس جائے۔ جیسے کہ بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں کہ زمین پھٹ گئی، زلزلہ آ گیا، آندھی آ گئی، طوفان آ گئے، یہ سب اللہ کی طرف سے پکڑ کی ایک شکل ہے اور انسان کو متوجہ اور باخبر کرنے کی ایک شکل ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش کر دے؟ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا ڈرنا کیسا تھا۔ یہ دونوں آیتیں ہمیں اس بات کی طرف فکر مند اور متوجہ کر رہی ہیں کہ ہمیں چلتے پھرتے اس بات کا ضرور دل میں خیال رکھنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم نافرمانی کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، تو آسمان سے بھی پتھر برس سکتے ہیں، زمین بھی پھٹ سکتی ہے۔ جیسے دنیا میں انسان اگر کسی کو ستاتا ہے اور وہ کوئی جاندار اور وہ طاقتور انسان ہو، تو انسان اس کی پکڑ سے بے خوف رہتا ہے کہ آ نہ جائے، پکڑ نہ لے، پکڑ لیا تو چھوڑے گا نہیں، مارے گا، تو بے خوف چھپ کر بیٹھتا ہے، بلکہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاتا ہے، پناہ لیتا ہے، چھپ جاتا ہے کہ وہ آ نہ جائے۔ تو یہ تو انسان کو انسان کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر کس قدر ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو جس زمین پر ہم چلتے ہیں، اللہ کے حکم سے یہ زمین اگر پھٹ جائے، ہم دھنس جائیں، یا ہم جس زمین پر بڑے بے خوف چل رہے ہیں، آسمان سے اگر پتھر برسنے شروع ہو جائیں ہمارے اوپر، تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی آیتوں سے باخبر کر رہے ہیں کہ کبھی اللہ سے غافل ہو کر اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی۔ انسان کے ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا ہے، دنیا والوں کو ستا کر سمجھتا ہے کہ دنیا والے پکڑ نہ لیں، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں کسی کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، پولیس نہ پکڑ لے، یہ نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی دن رات میں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کبھی ہم سوچتے بھی نہیں کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان کے ساتھ دیکھو میرا معاملہ کیسا رہا، میرا عذاب کیسا آیا، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا تم پرندے کو نہیں دیکھتے؟ کیا انہوں نے پرندوں کو نظر نہیں کیا؟ کیا مطلب؟ کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ آسمان پر فضاؤں میں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، صافات ویقبض، پرندے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خدائے رحمان کے سوا کون ان کو روکا ہوا ہے؟ یعنی قانون دماغ یہ کہتا ہے کہ کوئی وزنی چیز کو اوپر سے چھوڑے تو وہ زمین پہ آ کے گرتی ہے، پرندوں کا بھی وزن ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں زمین پہ گرتے؟ اور ان کو پروں پھیلانا اور سمیٹنا کس نے سکھایا ہے؟ اور یہ فضاؤں میں ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والے ہیں، انسانوں کو بتا رہے ہیں۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، اگر وہ اللہ اپنا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں روزی دیں گے؟ ان امسک رزقا، اگر اللہ روزی بند کر دیں، یرزقکم، کون ہے جو روزی دے گا؟ کیسی کیسی آیتیں ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا کس طرح تعارف کرا رہے ہیں کہ اگر روزی اللہ بند کر دے تو کون روزی دے گا؟ تمہاری مدد اگر اللہ نہ کرے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ کسی طرح انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العالمین کیا ہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کا یقین، اللہ کا خوف۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندے چل رہا ہو، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک وہ آدمی جو منہ کے بل اوندھے منہ چل رہا ہو، یعنی ٹانگوں پر نہیں چل رہا، منہ پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جلدی منزل تک پہنچے گا یا وہ جو سیدھا سیدھا چل رہا ہو؟ اشارہ یہ دیا کہ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ سیدھا راستے پر چل رہا ہے، یہ جلدی پہنچ جائے گا۔ اور ایک وہ آدمی جو اللہ کی نہیں مانتا، اپنی چلاتا ہے، اپنی من مانی کرتا ہے، تو یہ منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اس کی مثال ایسی جیسے اوندے منہ چلنے والا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ سیدھا راستہ اللہ کی ماننے کا راستہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے،
قرآن و حدیث کا راستہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں آنکھ کان دل دیے، اللہ نے دیے، اور یہ آنکھ کان دل کس نے دیے؟ سننے سمجھنے کے لیے دیے۔ اللہ کی باتوں کو سنو، سمجھو، اس پر عمل کرو۔ قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت کم شکر کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور پھر وہی تمہیں اپنے پاس جمع کرے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ یہ لوگ، یہ کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ جو قیامت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تو وہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کہہ دیجئے قل انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم اللہ نے کسی نبی کو نہیں بتایا، علامتیں بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، یہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا کہ کس دن کون سے مہینہ آئے گی، اللہ کو معلوم ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو بس صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ ایک صحابی نے، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، تیاری کیا ہے؟ تیاری کی ہے؟ جیسے کوئی نوجوان، کوئی بچہ پڑھنے والا امتحان کے بارے میں پوچھے امتحان کب ہے، امتحان کب ہے، تو امتحان کا پوچھنا تو اس پر اچھا لگتا ہے جس نے امتحان کی تیاری اچھی کی ہو۔ جس کی امتحان کی تیاری نہ ہو وہ پوچھ رہا ہے امتحان کب ہے، امتحان کب ہے، تو اگلا تو یہ کہے گا کیوں پوچھ رہے ہو بھائی، تیاری تو ہے نہیں، پڑھتے تو ہو نہیں، اور امتحان کا پوچھ رہے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ تم قیامت کا کیوں پوچھ رہے ہو، تیاری کی ہے، اصل تو تیاری ہے، تیاری میں لگو، قیامت کب آئے گی، کب آنی ہے، اللہ کو معلوم ہے، یہ ہے اصل۔ انما العلم عند اللہ، کہ قیامت کا علم تو اللہ کو ہے، ہمارا کام تو قیامت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، اصل کام ہم نے چھوڑا، اس میں پڑ گئے۔ قیامت کب آئے گی، قیامت آنے والی ہے، قیامت کی نشانیاں، اصل چیز یہ نہیں ہے۔ ایمان والا، جو پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے، پڑھنے والا بچہ، اس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، اس کے زبان پر یہ نہیں ہوتا امتحان کب ہے، اس کی کتاب بتا رہی ہوتی ہے کہ امتحان قریب ہے، جب یہ محنت میں لگا ہوا ہے۔ ایمان والا جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، اس کی زندگی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ قیامت کی تیاری کر رہا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن، کسی کو ستاتا نہیں ہے، کسی سے کو تنگ نہیں کرتا، اس کی زندگی بتاتی ہے کہ یہ قیامت کی تیاری کر رہا ہے۔ تو قیامت کا پوچھا نہیں جاتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم چلتا ہے قیامت کی تیاری کی جاتی ہے، یہ قیامت کی تیاری ہے۔ ہمارے سامنے یہ مضامین آ رہے ہیں، ہم تیاری کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پاس آنے سے پہلے باخبر ہو جاؤ۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب قیامت کا عذاب دیکھیں گے تو ان کے سیئت وجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے نا قیامت جس کی تمہیں بڑی جلدی تھی، پوچھتے تھے کب ہے قیامت۔ قل ارأیتم ان ہلکنی اللہ، اے پیغمبر ان سے کہو ذرا یہ بتاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کافر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ہلاک ہو جائیں یا ہم ختم ہو جائیں، مسلمان ختم ہو جائیں، لیکن ہم تو ختم ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے، تمہیں عذاب الہی سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دو ان سے کہو وہ رحمان ہے، هو الرحمن، اللہ رحمان ہے، آمنا بھی، کہو کہ ہم اس اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ ایمان والے یوں کہیں آمنا بھی، ہم اللہ پر ایمان لائیں، وعلیہ توکلنا، اور ہم اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں مت ڈراؤ، اے کافروں ہمیں مت ڈراؤ۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، چنانچہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہی میں تھا۔ ایمان والا گمراہی میں نہیں ہے، اللہ کی ماننے والا گمراہی میں نہیں ہے۔ قل ارأیتم، اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہو کہ ذرا یہ بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے اتر کر غائب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی صبح ہو
اور تم پانی زمین سے نکالنا چاہو اور پتہ چلے پانی زمین کی تہہ میں اتر گیا، یعنی زمین کی گہرائیوں میں پانی چلے گیا، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اللہ فرما رہے ہیں بتاؤ تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں، ابھی تو یہ ہوتا ہے نا، بورنگ کی، کنواں کھودا، مشین لگائی، پانی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بتاؤ ذرا کہ اگر زمین کی گہرائیوں میں ہم پانی اتار دیں تو کون ہے پانی لانے والا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف انداز میں اللہ ہماری دل کی آنکھوں کو کھول دے، یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں، ہمیں سمجھ میں آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، کسی طرح ہم سمجھ جائیں۔ ایک کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب یہ آیت سنی کہ ہم زمین میں جب پانی اتار دیں تو کون لائے گا، تو کافر نے کہا مشکل تھوڑی ہے، مشینیں لگاؤں گا نکال لوں گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا۔ اس آیت کے بعد میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے پانی لائے گا، تو جواب میں کہوں اللہ رب العالمین، کہیں سارے اللہ رب العالمین۔ یہ مفسرین تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں یہ کہو اللہ رب العالمین ہے، ہمارا تو یقین ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں لا سکتا۔ تو وہ کافر کہنے لگا میں لے آؤں گا، میں زمین کی گہرائیوں سے لے آؤں گا، میں مشینیں لگا دوں گا۔ اللہ نے اس پر عذاب مسلط کیا، اس کی آنکھ کا جو پانی ہوتا ہے نا، جو آنکھ گھوم رہی ہے، اس پانی کو خشک کر دیا، اور اللہ نے یہ پیغام دیا کہ زمین کی گہرائیوں سے پانی بعد میں نکالیو، یہ تھوڑا سا پانی ہے نا، پہلے یہ لے کر آ، پہلے یہ آنکھ کا پانی لے کر آ، پھر زمین کی گہرائیوں سے پانی نکالیو۔ تو وہ بے بس ہو گیا، یہ تو اللہ کی قدرت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ آنکھ کا پانی خشک ہو جائے تو آنکھ بیکار ہے، اللہ کہہ رہے ہیں پہلے اپنے آنکھ کا اتنا سا پانی لا، پھر زمین سے مشینیں لگا کر پانی نکالیو۔ تو اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی قدرت کی بات ہو تو فوراً کہنا چاہیے اللہ آپ ہیں، ہم بے بس ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔